اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے، جس میں پہلی چیز پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ 4 چیزیں ملی جلی ہیں۔ اس کے مجموعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کا شعور بھی ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، جو نورانی مخلوق ہے، اس کو حکم دیا کہ اب انسان کو، یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جب فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی کہ میں اب اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ جو روئے زمین پہ جا کر میرے نظام کو، میری شریعت کو نافذ کرے گا، لاگو کرے گا، میں اپنا ایک نائب اور ایک ایسا خلیفہ دنیا میں بنانے والا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی، اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے، کیا آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کے کرپشن کرے، فساد پھیلائے، لڑائی جھگڑا کرے، خون خرابہ کرے؟ اس طرح کے کام دنیا میں جا کے جو مخلوق کرے گی، آپ اسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں اور اسی مخلوق کو اپنی نیابت اور خلافت عطا کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ فرشتوں کی طرف سے یہ سوال تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے یہ بات بھی کہی، اے اللہ جہاں تک بات رہی آپ کی عبادت کی، آپ کی تسبیح، آپ کے نام کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کی، تو وہ تو ہم کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق جو دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گی، ایسی مخلوق جو کرپشن پھیلائے گی، ایسی مخلوق جو دنیا میں قتل و غارت گری کرے گی، خون خرابہ کرے گی، ایسی مخلوق کو اپنی خلافت اور نیابت عطا کر کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے تمہیں حکم ہے کہ اس آدم کو تعظیماً سجدہ کرو تو کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں ایک ذات ایسی تھی، ابلیس، شیطان کی، جس نے سجدے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں کیوں سجدہ کروں؟ آپ نے اس آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، جو اس کا اصل خمیر ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی جو فطرت ہے، مٹی کی جو صفت ہے وہ ہے چاہے آپ جتنا اونچا اچھال دیجئے وہ نیچے ہی آگے گرے گی۔ تو مٹی کی یہ صفت ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آدم کی فطرت میں جھکاؤ ہے، اور مجھے جو آپ نے پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ آپ چاہے جتنی گہرائی میں جلائیے، اس کی جو لپٹ ہے وہ اوپر کو اٹھے گی، اس کا شعلہ اوپر کو اٹھے گا۔ تو میں ایسی چیز سے پیدا ہوا ہوں جس کی فطرت میں بلندی ہے، اور آدم کو آپ نے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں جھکاؤ ہے۔ اور پھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیا ہوں، میں تو بہت زمانے سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ نے مجھے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا، سردار بنا دیا، اور اس کے باوجود آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس نئی مخلوق کے سامنے میں اپنا سر جھکا لوں، سجدہ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، دراصل اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے کبر اور غرور اختیار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت کر دی گئی ہمیشہ کے لیے، اور اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا گیا۔
یہ جو واقعہ ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، انسان کی تخلیق کا، اس سے کچھ باتیں ایسی سامنے نکل کر آتی ہیں. خاص طور پر ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ساری چیزیں سکھا دیں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں. جو پوری کائنات میں مختلف چیزوں کا علم ہے، چاہے وہ آسمان میں پائے جانے والے چاند سورج ستارے ان کا علم ہو، زمین میں پائے جانے والی مخلوق، سمندر دریا پہاڑ، اسی طریقے سے غلہ اور دوسری تمام چیزیں جو دنیا جہان پوری کائنات میں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، یعنی ان چیزوں سے متعلق جو ڈیٹیل میں علم اور تفصیلی سائنس ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب آدم کو سکھا دیا. اور اس کے بعد فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں، تمہارا یہ کہنا کہ یہ مخلوق دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گی، کرپشن کرے گی، خون خرابہ کرے گی، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ دنیا جہان کائنات میں جو مخلوق اور ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، یہ میں آئندہ پیدا کروں گا، ذرا ان کے نام اور ان کی تفصیلی ڈیٹیل اور ان کا سارا علم، اچھائیاں اور برائیاں، نفع اور نقصان سے متعلق پوری ڈیٹیل مجھے ذرا بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آدم ذرا تم بتاؤ. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں تو جو آپ نے سکھایا بس ہم تو وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ذرا تم بتاؤ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے علوم، سارے سائنس، تمام جہان کائنات میں پائے جانے والی ایک ایک مخلوق کی ڈیٹیل، اس سے متعلق جو تفصیلی علم ہو سکتا تھا وہ سب کا سب آدم کو سکھا دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام نے فوراً ساری چیزیں بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم یعنی انسان کی بڑائی کا احساس کرایا کہ دیکھو یہ جو مخلوق ہے، یقیناً اس کی فطرت میں فساد بھی ہے، خون خرابہ بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس مخلوق کو ہم نے وہ ذہن عطا کیا ہے، اس مخلوق کا ہم نے وہ دماغ عطا کیا ہے، اس مخلوق کو ہم نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، اس مخلوق کو ہم نے وہ قابلیت دی ہے جو دنیا میں کسی مخلوق کو ہم نے عطا نہیں کی. حتیٰ کہ فرشتوں، تم جیسی نورانی مخلوق کو بھی ہم نے وہ ساری صلاحیتیں، وہ سارا علم نہیں دیا جو ہم نے اس انسان جیسی عظیم مخلوق کو علم عطا کر دیا. اسی لیے ابھی چند دن پہلے کا سروے ہے، ترکی کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر، انہوں نے جو سروے کیا، جو جائزہ لیا، تو انہوں نے یہ بات لکھی اپنے سروے رپورٹ میں، یہ بات لکھی کہ اس وقت دنیا میں، اس وقت پوری دنیا میں جتنے علوم، جتنے سائنس، جتنے طرح کے علم پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ شریعت کا علم ہو یا دنیا سے متعلق علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، ڈاکٹری کا علم ہو، آسمان کے ستاروں ایسٹرونومی کا علم ہو، ہسٹری کا علم ہو، میتھ کا علم ہو، بائیولوجی ہو، جتنے سارے علوم و فنون دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم میں جامعیت کے ساتھ، اصول اور بہت مضبوط کانسیپٹ کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی وقت سکھا دی تھی. ان سے آدم کی نسل جو چلی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن اسی علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو ذہن عطا کیا، اس ذہن کا استعمال کر کے وہ سارے علوم جو ہمارے باپ آدم کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان سارے علوم و سائنس سے آج ہم یعنی اسی باپ آدم کی نسل فائدہ اٹھا رہی ہے اور مختلف میدانوں میں ترقی کر رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں. ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ تھا کہ اس آدم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. یعنی ہمارا، آپ کا، دنیا میں بسنے والے انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، مقصد حیات،
زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ دراصل کیا ہے؟ سوال یہ بہت اہم ہے۔ ہم لوگ اگر کسی سے پوچھنے لگیں، کسی بچے سے پوچھنے لگیں، بڑے سے پوچھنے لگیں کہ یہ بتاؤ دنیا میں کیوں آئے ہو، تو وہ ہنسنے لگے گا، مسکرانے لگے گا، نیچے منہ ڈال کے شرمانے لگے گا کہ نہیں یہ تو نہیں پتہ کیوں آئے ہیں۔ پیدا ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے، گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا جسم لے کے ٹہل رہے ہیں، لیکن دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ نہیں پتہ۔ ایسی بے مقصد زندگی اس آدم کی نسل، وہ آدم جس کو اللہ نے زندگی کا مقصد سکھا کر فرشتوں سے سجدہ کروا کے سارے علوم و فنون جس کے دماغ میں بھر دیے، اسی علوم و فنون و سائنس سے پوری دنیا ترقی کر رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس آدم کی نسل میں سے کسی انسان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی پیدا کر دیا ہے بلا وجہ، فضول پیدا کر دیا ہے، عبثا بس یوں ہی کھاؤ پیو سو جاؤ اٹھ جاؤ، انتقال ہو جائے تو چلے جاؤ، وقت ہو جائے تو پیدا ہو جاؤ، بس اسی لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مقصد ہی نہیں ہے دنیا میں آنے کا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ انکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تم پلٹ کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ ہم نے ایسا سمجھتے ہو، ایسی سوچ اگر ہے کہ یوں ہی پیدا کر دیا ہے بے مقصد تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم نے قرآن میں صاف بیان کر دیا، اور ہمارے بندے جو خاص بندے ہیں جو اپنے ذہن کو، اپنے علم کو، اپنی فکر اور اپنے سوچ کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور آدم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اور تم خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہو کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز یا دنیا میں جو تم استعمال کرتے ہو جو چیز وہ بے مقصد نہیں ہے۔ آپ ایک بلب بھی خرید کے لائیں، ایک پنکھا بھی خرید کر لائیں تو اس کے لانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ پنکھا ہوا دے گا اور یہ لائٹ، یہ بلب روشنی دے گا، اور جب تک اس لائٹ میں، اس بلب میں روشنی ہے تب تک آپ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، جب تک یہ پنکھا ہوا دے رہا ہے یعنی اپنے مقصد کو یہ پورا کر رہا ہے تب تک آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں، اور جس دن یہ مقصد سے ہٹ جائے آپ اس کو اٹھا کے کباڑے والے کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ خود بے مقصد کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اے لوگوں کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اتنی بڑی مخلوق کو، کہ جس کے لیے فرشتوں کو ہم نے جھکا دیا، جس کے لیے شیطان سے ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے محروم کر دیا، جس کے لیے ہم نے یہ طے کر دیا کہ وہ دنیا میں جا کے میری نیابت اور میری خلافت سنبھالے گا، دنیا میں میرے نظام کو قائم کرے گا، تم یہ سمجھتے ہو اتنی بڑی مخلوق کو میں نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن تو کہتا ہے لوگوں تمہارے لیے آسمان کی پیدائش میں، آسمان کی اونچائی، اس کی بلندیوں میں، زمین کے لمبا چوڑا ہونے میں، زمین جو پوری وسعت اور کشادگی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین بعض جگہوں پہ نیچی ہے، بعض جگہوں پہ اونچی ہے، بعض جگہوں پہ پہاڑ ہے، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ سمندر اور دریا اور نہریں بہہ رہی ہیں اسی زمین سے۔ زمین کا بعض حصہ وہ ہے جو بنجر ہے، بعض حصہ وہ ہے جہاں فصلیں اگتی ہیں۔ آسمان میں بہت سے ستارے وہ ہیں جن کی دریافت تم کر چکے ہو، آسمان میں بہت سی مخلوق ایسی ہے جن کی دریافت تم ابھی نہیں کر سکے۔ اے لوگوں اس لمبے چوڑے آسمان جس کو بغیر عمد ترونہا، بغیر ہم نے ستون و پلر کے ہم نے اس کو چھت بنا دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ کیا زمین جو بچھا دی ہے ہم نے فرش اور بچھونے کی شکل میں، جس میں تم آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی پیدا کر دیا؟ ذرا غور کرو، سوچو تو آسمان میں اور زمین میں ہم نے بہت سی نشانیاں ایسی رکھ دی ہیں جو ہماری قدرت کو بتائیں گی، ہمارے علم کو بتائیں گی اور میرے ایک ہونے کو بتائیں گی۔ ذرا غور تو کرو ان چیزوں پر۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہوئی ہوتی ہے، جن کے دماغ خراب نہیں ہوتے ہیں، جن کے دل گندگی اور بدبو سے سڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جو صحیح فطرت پر قائم ہیں، ان کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو عقل مند لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ لوگ جو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے جب ان کا دل، ان کا دماغ اللہ کی طرف سے بلندی پر پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ کسی چیز کو بے مقصد یوں ہی فضول پیدا کر دیں، یہ تو ایک عیب کی بات ہے، اور آپ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، برائیوں سے مکمل پاک ہے، آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اے اللہ آپ نے جو پیدا کیا یا پیدا کریں گے اس کی پیدائش کا علم، اس کا مقصد ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے جو پیدا کیا سب کچھ صحیح پیدا کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، لہٰذا اے اللہ ہمیں آپ جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو سکھاتی ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، دنیا میں پیدا کیوں کیے گئے ہو۔ یہ ماں باپ کا نظام، بھائی بہنوں کا نظام، دوست و احباب کا نظام، یہ ساری چیزیں یہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ دنیا میں ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو جو پیدا کیا ہے، اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا میں جا کے میری عبادت کریں، اصل مقصد یہ ہے۔ محض کھانا پینا، اچھے کپڑے، اچھی نوکری، اچھی گاڑی، لگزریس لائف، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ دنیا میں جا کر کے انسان اور جنات دونوں اہم مخلوق یہ جا کر کے میری عبادت کرے، اور یہ عبادت جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں عبادت کا بہت ہی لمیٹڈ تصور ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، عبادت کا مطلب صرف روزہ، عبادت کا مطلب صرف زکوٰۃ، عبادت کا مطلب صرف حج، یہ تو بہت ہی محدود تصور ہے عبادت کا۔ عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے اس چیز کا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر آ جائے۔ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلے، انسان کے جسم کے حصوں سے جو اعمال ہوں، وہ سب وہ الفاظ، وہ اعمال ہونے چاہیے۔ انسان کا اندر انٹرنل اور انسان کا جو ایکسٹرنل یعنی اندرونی اور بیرونی نظام زندگی ہے، وہ سب اللہ کی مرضی پر آ جائے، اللہ کی مرضی پر آ جائے، یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم۔ اسی لیے قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اے لوگوں، نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، نیکی عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی عبادت کر لی، صرف اتنی چھوٹی سی چیز کا نام نیکی نہیں ہے۔ یقیناً بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، عبادت کرے، بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لیکن صرف اسی چیز کا نام نیکی نہیں ہے۔ صرف اس چیز کا نام نیکی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب اور ادھر ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لی، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، صرف اتنی سی بات کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اور عبادت تو بہت بڑا وسیع مفہوم لیے ہوئے اپنے اندر۔ نیکی نام ہے اس چیز کا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر پورا یقین ہو، اللہ کی کتابیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول، نبی، تمام پر برحق ایک مکمل یقین، پختہ عقیدہ ہو، مضبوط یقین ہو،
اسی کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ نے جو مال عطا کیا ہے اس مال کی محبت و چاہت کے باوجود بندہ اس مال کو خرچ کرے علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، ان تمام پر خرچ کرتا ہوا چلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کر لے، جب کوئی معاملہ کر لے، کسی سے جب کوئی معاہدہ کرے تو اس کو مکمل طور پر پورا کرے۔ اسی طریقے سے ہر حال میں، چاہے جانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، ہر حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ نیکی تو ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ قرآن نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے اصل مقصد زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے، تقوی و طہارت اور پرہیزگاری کی زندگی کو اپنا کر اس کو گزارنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدم کے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں نمائندہ ہیں، نائب ہیں، خلیفہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، اس کے نظام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پوری دنیا جہان میں پھیلا کر اس پر لوگوں سے عمل کی دعوت دے کر، اور اسی طریقے سے اس نظام زندگی کو دنیا میں نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے اصل یہ لوگ ہیں جو ہمارے انسان کو پیدا کرنے کے مقصد کو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ باقی جو لوگ ایسا نہیں جانتے، ایسا نہیں کرنے کی کوشش کرتے، تو گویا انہوں نے ابھی مقصد زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ ابھی کیوں پیدا ہوئے ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں، اپنے یہاں آنے کو فضول نہ سمجھیں، یوں ہی نہ سمجھیں کہ پیدا ہو گئے، کھایا پیا، بڑے ہو گئے، اسکول چلے گئے، مدرسے چلے گئے، شادی بیاہ، بچے، کچھ کمایا کہ نہیں کمایا، اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی، بس ختم۔ اتنی چھوٹی سی بات، اتنا چھوٹا سا بے مقصد اگر اللہ کو پیدا کرنا ہوتا تو اللہ کو اتنی بڑی لمبی چوڑی کائنات اور لمبی چوڑی زمین، اور پھر اس پر انسان کو پیدا کرنا، فرشتوں سے سجدہ کرانا، ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام چیزوں کی ضرورت تو اسی لیے پڑی کہ انسان سیکھے کہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور جائزہ لے کہ میری زندگی کیا بے مقصد گزر رہی ہے یا میں اپنے مقصد پر قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم